अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह की सोच। मैं हूं हसनैन लियाकत। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह बहुत ही अच्छी गुजर रही होगी, और अगर नहीं गुजर रही अपना टीवी ऑन कीजिए और हमें देखिए ताकि आपकी सुबह अच्छी गुजरे। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग। आप सबको खुशामदीद कहेंगे सुबह की सोच में। और जैसे कि हसनैन ने कहा, हमारे मॉर्निंग शो का आगाज़ हो चुका है। आप सब भी उठ चुके होंगे, हमें देखें। और क्योंकि हमारे पास आज बहुत कुछ है और इंटरेस्टिंग भी है, इंफॉर्मेटिव भी है आप लोगों को बताने के लिए। हसनैन, नाश्ता किया आपने? जी, नाश्ता भी किया और सब आज बहुत ही अच्छा किया। लेकिन मुझे आज एक फीलिंग आ रही है। अच्छा, वो सर्दी की फीलिंग है। स्पेशली जब मैं कैमरे के पीछे देखता हूँ अहमद भाई को, उसके बाद अपने प्रोड्यूसर को देखता हूँ, तो वो इस तरह आज बन के आए हुए हैं, सर्दी लग रही है और सर्दियों का मौसम आ चुका है। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि ठीक है, बुजुर्गों को थोड़ी सी सर्दी ज़्यादा लगती है, हमें कम लगती है। लेकिन वो जो बता रहे हैं कि वो बुजुर्ग हो गए, वो इतने बुजुर्ग नहीं हैं जो लोग कैमरे के पीछे या पीसीआर में बैठे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं। खैर, हाँ, एग्जैक्टली। आपको बताना है कि मुल्क पाकिस्तान में पहली बर्फबारी हो चुकी है। और पहली बर्फबारी की बात की जाए तो सवात की बात की जाए, वहाँ पे तमाम तर जो पहाड़ हैं सवात के, बड़े ऊंचे पहाड़, उन्होंने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। फिर बालाकोट की बात की जाए तो बालाकोट की जो बड़ी पहाड़ी हैं वहाँ पे बर्फबारी हो चुकी है। और इसके बाद अगर बात की जाए कागान नारान की, बाबूसर टॉप की, गिलगित बल्तिस्तान की पहाड़ी सिलसिलों की, तो सब जगहों पे बर्फबारी हो चुकी है। और यही वजह है कि इस्लामाबाद शहर के साथ इन तमाम तर पहाड़ियों से गजल करीब है, और इस्लामाबाद में भी अब वो जो एक्स्ट्रा ठंड वहाँ पे बचती है ना, वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाती है और वो फिर हमें लगना शुरू हो जाती है। जी हाँ, ऐसा ही है। और आज हमारे पास बहुत ही स्टोरीज हैं, इंफॉर्मेटिव स्टोरीज हैं और एंटरटेनमेंट के हवाले से भी हैं। उन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब क्लासिक बेसबॉल चैंपियनशिप में मुत्तहिदा अरब अमारात यानी कि यूएई को शिकस्त देकर नाकाबिले शिकस्त रहने के साथ टूर्नामेंट भी जीत लिया है। आए रोज हम देख रहे हैं, हमारे पास जो है हसनैन रोजाना की खबरें आती हैं, चाहे वो मैराथन रेस के हवाले से हो, रेसर्स के हवाले से हो, या फिर कोई भी ऐसी चैंपियनशिप हो। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान इज विनिंग अगेंस्ट अनदर टीम डे बाय डे। इवन अब तो क्रिकेट में भी ऐसा ही हो रहा है। हाँ, जैसे अब 2 साल से नहीं हो रहा था। जी हाँ, और हम देख रहे हैं कि सिर्फ ये यूएई नहीं है, बल्कि बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, जिनको हराकर पाकिस्तान जो है सेमीफाइनल तक पहुंच चुका है। और ये टूर्नामेंट जो है, पाकिस्तान ने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया और टीम की लगातार 4 फतुहात, एक भी नहीं 4 हसनैन, हम देख रहे हैं 4 फतुहात। और उसके बाद जो है पाकिस्तान सेमीफाइनल तक उसने रसाई हासिल कर ली है। चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, मैराथन रेस हो, हॉकी का मैदान हो, डे बाय डे हम खबरें जो है ना अचीवमेंट्स के हवाले से सुन रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ये बहुत ही अच्छी खबर है जो कि आपने बताई। और नाकाबिले शिकस्त रहने के बावजूद पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा, लेकिन उसके बाद जाके फाइनल में मुत्तहिदा अरब अमारात को उन्होंने शिकस्त दी है। सो भारत और जिस तरह आपने बताया बांग्लादेश और अफगानिस्तान को बताया, तो इन सब से हम जीते हैं और जीतने के बाद फाइनल भी जीत चुके हैं। सो पाकिस्तान की जो बेसबॉल टीम है उसको मुबारकबाद हो। बेसबॉल का एक हाल ही में इवेंट पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में भी हुआ था, जहाँ पे इंडिया की टीम आई थी। और अब इंडिया की टीम की बातें की जा रही है कि वो क्या क्रिकेट खेलने आएंगे या नहीं खेलने आएंगे। लेकिन इसके अलावा चाहे अंधू का खेल हो, बेसबॉल का खेल हो, जो भी खेल हो, इंडिया पाकिस्तान जरूर आता है। लेकिन क्रिकेट खेलने नहीं आते क्योंकि हमें पैसों का फायदा हो जाता है। ऐसा ही है, लेकिन अब नुकसान तो उनको खुद भी होगा। ज़ाहिर है एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है अगर ये दोनों टीम्स खेलें तो। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक और अच्छी खबर आपको बताते हैं। आपने अच्छी खबर बताई तो मैं भी काउंटर में अच्छी खबर बताता हूँ आज। ठीक है, क्योंकि कल आप अच्छी खबर बता रही थी तो मैं आप बुरी बता रहे थे, मैं बुरी बता रही थी, आप अच्छी बता रहे थे। हकायक बता रहा था, ये बात। अच्छा, आपने राइट ब्रदर्स का नाम सुना होगा? हाँ, जिन्होंने हवाई जहाज बनाया और सबसे पहली फ्लाइट थी ये। बेसिकली क्योंकि वेस्टर्न कल्चर है कि वो अपने लोगों को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो मुसलमानों का कल्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन आज मैंने आपको कुछ फैक्ट एंड फिगर्स बताने हैं और आपसे भी पूछना है, और खवातीन नौज़ाद आपसे भी पूछना है कि आप जानते हैं कि मुस्लिम साइंसदान अब्बास इब्ने फरनास कौन थे? नहीं, आप बताएंगे तो इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ। क्योंकि मुझे जिस हद तक पता है वो यही पता है कि वो कुछ थोड़े से विजनरी थे, टैलेंटेड थे, उनको बहुत से फील्ड्स में एक्सपर्टीज भी थी, लेकिन उनके कारनामे क्या क्या थे ये आप बताइए। वो आज बताते हैं आपको। अब्बास इब्ने फरनास की अगर बात की जाए तो 9वीं सदी के पोलीमैथ और इंजीनियर, जिन्होंने जदीद हवाई जहाजों से 1000 साल पहले हवा में परवाज की। इट्स नॉट राइट ब्रदर्स, इट्स फरनास, जिन्होंने सबसे पहले रेशम, लकड़ी और पंखों से बने परों का इस्तेमाल करते हुए हवा में परवाज की। उन्होंने ये कारनामा 65 से 70 साल जब उनकी उम्र थी, यमन के जबल उरूस में पहला पहाड़ से उन्होंने ग्लाइड किया और फिर तकरीबन 10 मिनट तक वो हवा में रहे। इस पूरे सिनेरियो में एक गलती उनसे हो गई
کہ بدقسمتی سے وہ جو لینڈنگ ان کی میکینکس تھی وہ پوری نہیں تھی, اس طرح سے ان کی لینڈنگ نہیں ہو سکی, اور وہ تمام تر جو جہاز تھا جو انہوں نے بنایا تھا لکڑی سے, ریشم سے, وہ گر کر تباہ ہو گیا. اگر ابن فرناس کی بات کی جائے تو پیرس میں پیدا ہونے والے ابن فرناس نے پانی سے چلنے والی گاڑیاں ایجاد کی, اور بصارت سے محروم افراد کے لیے لینس تیار کیے, اور مسلم اکثریتی ممالک میں ایئرپورٹس ہوں, برجز ہوں, ان سمیت بہت ساری مختلف جگہوں کے نام ابن فرناس کے نام سے منسوب کیے جاتے ہیں, جس سے ان کی میراث کی احترام کا پتہ چلتا ہے. مطلب دیکھیں کیسے ہوا میں اڑنا, پھر اس کے بعد گھڑیاں پانی سے بنانا, لینس بنانا, 9ویں صدی میں. ہاں مطلب لیکن ہم بھول گئے, ہم رائٹ بردرز کو یاد رکھتے ہیں لیکن ابن فرناس کو بھول گئے. ایسے ہی ہم بھول گئے, لیکن اب ایک بار پھر سے ہم نے ان کو یاد کر لیا ہے. اچھا, اب میں آپ کے ساتھ نا ایک بہت مزے کی سٹوری شیئر کرنے والی ہوں, اور اپنے ناظرین کے ساتھ بھی. آپ کو پتہ ہے کہ کل ہم نے ایک سٹوری شیئر کی تھی جس میں ہم نے امیر اور غریب پرسن کا ذکر کیا تھا, ایوریج پرسن, ہاں, جس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایک امیر انسان جو ہے وہ بہت زیادہ فوڈ پرنٹ جنریٹ کرتا ہے اور کتنی زیادہ پولوشن کریٹ کرتا ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ انسان پہلے کم نہیں تھے, لیکن اب ہم کیا کر رہے ہیں, خود ہی ایسے سسٹمز بنا رہے ہیں جو کتنی زیادہ پولوشن کریٹ کرتے ہیں مصنوعی ذہانت کے. ٹھیک ہے, آپ کو بتاتی ہوں سٹوری بتاتی ہوں کہ جو کاربن اخراج کا سبب بنتے ہیں, اور نئی تحقیق کے مطابق یہ چیز سامنے آئی ہے کہ مصنوعی ذہانت کے سسٹم بڑے پیمانے پر کاربن اخراج کر رہے ہیں, یعنی کہ یہ کام بھی ہم خود ہی کر رہے ہیں. کل بھی ہم نے اسی طرح کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کی تھی, اور یہ صورتحال اب جو ہے یہ صرف رک نہیں رہی بلکہ بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. یہ کمپلیکس ماڈلز ہیں, ان کو چلانے کے لیے ظاہر ہے اس طرح کے جب مصنوعی ذہانت کی ہم چیزیں بنائیں گے, روبوٹس بنائیں گے چیزیں, تو ان کو توانائی کتنی زیادہ ضرورت ہوگی, اس کی جو مانگ ہے, ڈیمانڈز ہیں, اس میں بھی اضافہ ہو جائے گا. اور پھر ظاہر ہے یہ ہمارے کلائمیٹ چینج کے جیسے ہم اثرات دیکھ رہے ہیں, اسموک بڑھتی جا رہی ہے. اس کے علاوہ بھی کتنے زیادہ فیکٹرز ہیں جو انسانی زندگی پر افیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے یہ کمپیوٹنگ پاور اور اس سب سے چیزوں سے چلنے والی ہے, توانائی کی ضرورت ہوتی ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ مثال کے طور پر ایک اوپن اے آئی کا موجودہ GPT-4 اپنے گزشتہ ماڈل سے 12 گنا زیادہ توانائی استعمال کرتا ہے, تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس حد تک یہ انسانی زندگی پر افیکٹ کرے گا. بالکل ایسی ہے, اور جس طرح غزل نے بتایا ہم انسان اپنے دشمن خود بنے ہوئے ہیں. ایک تو کاربن کا استعمال ہم خود کرتے ہیں ڈیفرنٹ چیزوں پہ, لیکن اوپر سے ہم نے اے آئی ٹیکنالوجی اس طرح کی بنا دی ہے کہ وہاں پہ بھی اس حد تک ماحولیات کو خراب کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اے آئی سے پوری دنیا کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا, لیکن الٹیمیٹلی جس طرح غزل نے بتایا یہ ہمارے ماحول کو اثر کرے گا, موسمیاتی تبدیلیوں کو اثر کرے گا, اور اس کا پوری دنیا میں فرق کہیں پڑے یا نہ پڑے, پاکستان کو ضرور پڑے گا, کیونکہ پوری دنیا میں جو بیماریاں ختم ہوتی جا رہی ہے. 90s میں ہم دیکھتے تھے اسموک تھا لنڈن میں, اب ہمارے یہاں اسموک اب ہے, سو پاکستان میں یہاں کورونا ہے, بہت ساری چیزیں, تو پاکستان میں اس کے اثرات بہت زیادہ ہوں گے. جی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں ایک ایسی سٹوری جو کہ آپ سن کے حیران ہوں گے. پاکستان کے ڈراماز دیکھیے, پاکستان کی موویز دیکھیے, پاکستان کا کلچر دیکھیے, تو ہمیں ایک ہی چیز پتہ چلتی ہے کہ شوہر نے بیوی کو دھوکہ دے دیا. یہ بات آپ مان رہے ہیں؟ نہیں ایسے ہی ہے نا, پتہ چلتا ہے, ایسا ہے. لیکن پاکستان کی سٹوریز دیکھیے, ڈراماز دیکھیے, اس میں تو یہی چیز پروموٹ کی گئی ہے, لیکن ایکچوئل میں پاکستان کا کلچر تو اس طرح نہیں ہے. بہت اچھی فیملی سیٹ اپ ہے ہمارے ہاں, اور فیملیز کو رسپیکٹ ملتی ہے, چاہے شوہر ہے بیوی ہے. لیکن میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ بعض شوہر تو اپنی سلامت بیویوں کو دھوکہ دیتے ہیں, لیکن کچھ شوہر ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی مرحومہ بیوی کو خوبصورت خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں ارجنٹائن کے ایک کسان کی, جس نے اپنی خاندانی زمین پر گٹار نہیں جو ہوتا جس طرح گٹار کی شکل میں جس سے آپ میوزک بجاتے ہیں, اس کی شکل سے 70,000 سے زیادہ درخت لگائے. گٹار کا خاکہ پیش کرنے والے یہ منفرد جنگل 1 کلومیٹر تک پھیلے ہوئے ہیں, جس میں صنوبر اور سفیدے کے درختوں کو لگایا گیا ہے. اور یہ جنگل گوگل ارتھ پر بھی نظر آتا ہے. آپ ابھی اگر گوگل کھولیں گے, اس جنگل کا ذکر کریں گے, تو وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا. اور یہ ارجنٹائن میں ایک مشہور, میں لازمی ابھی دیکھوں گا. ایگزیکٹلی, یہ ارجنٹائن میں ایک مشہور منظر بن چکا ہے. جس طرح آپ دیکھیں گی آپ بھی دیکھیے, اور اس منظر سے دنیا بھر میں بہت سارے لوگوں نے اس کی طرف رخ کیا ہے, توجہ کیا ہے, اور تعریف بھی حاصل کی ہے. کسان کی اہلیہ کی بات کی جائے تو 1977 میں غیر متوقع طور پر وہ چل بسی تھی, لیکن کسان نے اپنی بیوی کی محبت کو زندہ رکھا, اور اتنا بڑے پیمانے پہ انہوں نے ایک جنگل بنا دیا. بیوٹیفل, لولی, چارمنگ, مطلب کتنا سینٹیمنٹل یہ جیسچر ہے جنہوں نے اپنی مرحومہ بیوی کے لیے جو ہے وہ پیش کیا. درخت, یعنی کہ ظاہر وراثت میں ملی ہوگی ان کو زمین, اس کے اوپر انہوں نے گٹار سے جو ہے وہ درخت. اور دوسری اگر میں اس کی پازیٹیونیس دیکھوں تو درخت لگانا بھی اچھی بات ہے, آپ کے ماحول کو افیکٹ کرتے ہیں. سانس لینے میں جتنی پرابلمس ابھی ہم پاکستان میں فیس کر رہے ہیں, اسموک کی صورتحال جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا, آگے بھی جا کے سیگمنٹس میں ڈسکس کریں گے, تو یہ ایک اچھا جیسچر تھا, مجھے تو بہت پسند آیا ہے. مجھے بھی, اسی وجہ سے اچھے سے ایکسپلین کیا میں نے. ایگزیکٹلی. اچھا,
بھی ہمارے لیے نا حسنین بہت سے قیمتی لوگ ایسے ہوتے ہیں اور ہمیں مشورہ بھی دے رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کے مشورے کو سنتے نہیں ہیں بلکہ اگنور کر دیتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں مفت کے مشورے سارے ہی دیتے ہیں. ہاں لیکن پھپھو پتہ خالہ جب بہت زیادہ دیتی ہے. ایگزیکٹلی لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ وہ مشورے جب ہم اگنور کر دیتے ہیں نا بعد میں جب وہ ہیپننگ ہمارے سامنے ہوتی ہے تو ہمیں یاد آتا ہے کہ اس بندے نے ہمیں یہ بات اس بولی بندے نے کہا تھا کہ یہ پلاٹ لے لو, اس وقت 1 لاکھ روپے مرلہ تھا, آج 10 لاکھ روپے 10 لاکھ ہے. اگر ہم لے لیتے تو آج کہاں پہنچ جاتے. تو جی ایسی ایک سٹوری ہے. 11 سال پہلے 2013 میں چلی کے رہائشی ڈاؤنسی جیریمی نے یوٹیوب پر ایک ویڈیو پوسٹ کی اور لوگوں کو صرف ایک بٹ کوائن خرید انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ ایک کوائن اس وقت آپ اس کو انویسٹ کریں, سرمایہ کاری کریں. تو اس وقت جب بٹ کوائن کی قیمت صرف $1 تھی یعنی کہ 116.75 تھی اگر اعداد و شمار کے حوالے سے بتاؤں. تو اس ویڈیو میں وہ دنیا کو یہ بتا رہے تھے کہ چھوٹی سی انویسٹمنٹ ہے آپ کر لیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ 10 سال بعد وہ کروڑ پتی آپ کو بنا سکتی ہیں. انہوں نے اپنی یوٹیوب کی ویڈیو میں یہ بات بتائی. اگر یہ صفر پر بھی چلا جائے تو صرف $1 کا نقصان ہوگا, لیکن اگر یہ کامیاب ہو گیا تو آپ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ تر جائیں گے. لیکن لوگوں نے اس وقت تر جائیں گے تو وہ آپ کو کتنا زیادہ اضافہ دے گا. یہ ویڈیو 5.5 ملین بار دیکھی گئی مگر زیادہ تر لوگوں نے اس مشورے کو نظر انداز کیا. جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا, ہم ایسے ہی کرتے ہیں. کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ بٹ کوائن کا مستقبل کیا ہوگا اور پھر وہی ہوا جو جیریمی نے کہا تھا. 2021 میں وہ کوائن کی قیمت جو تھی وہ $61,000 تک پہنچ گئی اور 2024 یعنی کہ آج کے اس ایرا میں ٹرمپ کی انتخابی جیت کے بعد اس کی قیمت نے نیا ریکارڈ بھی قائم کر دیا جو تقریباً $75,400 تک پہنچ چکا ہے. واو واو واٹ اے سٹوری, انسپائرنگ سٹوری. لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم اس طرح کی کوئی بھی بٹ کوائن آ جائے یا کوئی اور کوائن آ جائے تو ہم بہت ساری تھیوریز ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ اس طرح کی تھیوریز ہیں, یہ نظریہ ہے, یہ غلط ہوگا, یہ پتہ نہیں کون سی مارکیٹ ہے. لیکن یہ صرف ہمارے یہاں نہیں ہوتا, اس سٹوری سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. اور دنیا کوئی بھی چینج نہیں ایکسیپٹ کرتی, کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو اس کو ریزسٹ کرتی ہے. ہاں اور ابھی آپ کو پتا ہے کہ جنوری 2025 میں جب مسٹر ٹرمپ حلف اٹھا لیں گے تو تب اس کی جو ہے قیمت اور بڑھ جائے گی. تو وہ بہت قیمتی مشورہ تھا جو وہ دے کر چلے گئے. بالکل ایسے آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں غذائی قلت کے حوالے سے. غذائی قلت نے صرف انسانوں کو پریشان نہیں کیا بلکہ بہت سارے حیوانات ایسے ہیں, پینگوئن ایسے ہیں جن کو پریشان کیا. پہلی بار مشاہدے میں آیا کہ ایک امپریل پینگوئن حیرت انگیز طور پر انٹارکٹیکا, جس کا آپ نے ذکر بھی کیا تھا, بہت دور کا وہ بر اعظم ہے, وہاں سے ہزاروں کلومیٹر تیر کے آسٹریلیا کے ساحل پر پہنچا. وہاں پہ تو شاید صرف سردی ہی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اور قلت جو غذائیت کی ہے اس کا یہ شکار تھا. اور پینگوئن مغربی آسٹریلیا کے قصبے ڈینمارک میں اوشن کے ساحل پر دیکھی گئی ہے. اور اوشن کے بیچ انٹارکٹیکا کے شمال میں 3540 کلومیٹر سے زیادہ کے فاصلے پر یہ واقعہ ہے جس پر وہ چلتا رہا. اور پینگوئن آسٹریلیا تک پہنچنے کے لیے بہت زیادہ وہ تیری ہے. اور پینگوئن کا رجحان نئے مقامات کو تلاش کرنا تو ضرور ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ بہت سارے مختلف قسم کے کھانے کی تلاش بھی کرتے ہیں وہ. اور جس طرح کی غذائی قلت پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے اس سے اب ہمارے جو حیوانات ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں. مطلب یہ صرف انہوں نے سائنٹسٹ کو حیران نہیں کیا ہوگا بلکہ پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے. اور کتنا ٹائم لگا ہوگا حسنین تیر کر آنا, کیونکہ آپ کو پتا ہے پینگوئن تو بہت آہستہ آہستہ اور سلو چلتی ہے, تو وہ کتنا اس کو ٹائم لگا ہوگا وہاں تک پہنچنے میں. میرا خیال ہے اس کے حوالے سے تو ہم پوری تحقیق کریں گے. بلال صاحب کو بھی کہہ دیتے ہیں, اویس صاحب کو بھی کہ بتایا جائے کہ کتنے دنوں میں یہ پہنچا ہے انٹارکٹیکا سے آسٹریلیا میں. لیکن یہ جو ہجرت کا عمل ہے یہ انسانوں کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ ہے. جب بھی آپ کو کوئی قلت ہوتی ہے, کوئی پیسے کم ہوتے ہیں, کوئی معاشی قلت ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا یہاں سے بھی لوگ ہجرت کرتے ہیں. اور کچھ لوگ اسلام کی وجہ سے ہجرت کرتے ہیں, جس طرح مکہ سے مدینہ ہوئی تھی, کچھ انڈیا سے پاکستان ہجرت ہوئی تھی. ہجرت جب بھی ہوتی ہے تو اس کا جو فروٹ ہوتا ہے نا وہ بڑا میٹھا ہوتا ہے اور اس کا آپ کو اثر بھی ضرور ملتا ہے. ایسا ہی ہے, محنت کا پھل ملتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ سائنٹسٹ یہی بتا رہے تھے کہ ابھی ہم اس کی نگہداشت کر رہے ہیں, اس کی ٹیک کیئر کریں, اس کے بعد ہم اس کو چھوڑ دیں گے سمندر پر, یہ اپنا تلاش اور اپنے گھر کی طرف خود چلی جائے گی. آگے بڑھتے ہیں جی. حقوق کے LGBTQ+ کے ٹرمپ کی جیت کا کیا مطلب ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو پتا ہے کہ جو بھی حال ہی میں صدر منتخب ہو چکے ہیں اور آگے جا کے 2025 میں جنوری وہ اپنا حلف بھی اٹھا لیں گے. تو انہوں نے کیا کیا, ان کی بہت سی پالیسیز تھی جنہوں نے وکٹری اسپیچ میں انہوں نے بیان کی تھی. صنفی شناخت اور جنسی رجحان سے متعلق اسباق جو ہیں اس کو محدود کرنے پر انہوں نے توجہ مرکوز کر لی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کے موضوعات پڑھانے والے اسکولوں کے لیے جو فنڈنگ ہے ان کو بھی میں کم کر دوں گا. اور ساتھ ہی ساتھ صدر منتخب ڈونلڈ ٹرمپ کی فتح کے بعد کمیونٹی جو تھی LGBTQ+
LGBTQ+, उसमें तशवीश बढ़ गई है और वो कह रहे हैं कि हमारे मुस्तकबिल को भी खतरा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ जो स्टेट्स थी, आपको पता है स्विंग स्टेट से ही नहीं जीते थे, बल्कि उनको सेनेट में भी कामयाबी हासिल हुई थी। लेकिन शायद ये एक अच्छी चीज़ है, उन्होंने जब अपनी विक्ट्री स्पीच की थी तो उन्होंने ट्रेड के हवाले से जिक्र किया, टैक्सेशन के हवाले से जिक्र किया, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जिक्र किया। अब इस तरह की चीज़ों को भी वो काउंटर कर रहे हैं, तो शायद ये एक अच्छा इक़दाम है। बिल्कुल अच्छा है। और देखिए यूरोपियन मुआशरा जिसने हमें बताया था LGBTQ के हुकूक क्या होते हैं, हाँ। और उस मुआशरे को हम कॉपी करें, क्योंकि वहाँ पे जो भी बुराई होती है उसको पाकिस्तान में कॉपी किया जाता है। ऐसा ही लेकिन है। अब वही मुआशरा, अगर यूरोपियन मुआशरे की बात कीजिए, वेस्टर्न मुआशरे की बात कीजिए, वो भी वेस्ट में आ जाता है। अब अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह आप बता रही है ना, वो इलेक्शन ही इस पे जीते थे कि LGBTQs के खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा उन्होंने फ़लस्तीन के हुकूक की बात की, यूक्रेन की जंग के खात्मे की बात की, और ये तमाम तरह इश्यूज़ के हवाले से अब तशवीश तो पाई जा रही है। देखिए उनका एक सिस्टम था, 90s में ये तहरीक स्टार्ट हुई थी, 96 में और 2000 तक इसके नाम चेंज होते रहे। ये जो LGBTQ है, इसकी पूरा इसका एक बैकग्राउंड है, उसको बनाया गया, डिफरेंट कम्युनिटीज़ को शामिल किया गया, ट्रांसजेंडर्स को शामिल किया गया, उसके बाद अपनी हुकूक की बात की गई। लेकिन अल्टीमेटली आप देखिए कि वही अमेरिकन मुआशरा अब किस तरफ जा रहा है, वो वापस सीधे हो रहे हैं, और हमारे यहाँ उनकी जो खराफात हैं उनको हम पिक कर रहे हैं, और जो खराफात वहाँ पे हो रही हैं हम उनको यहाँ पे राइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो अच्छे काम वहाँ पे हो रहे हैं उनको कोई पूछ नहीं रहा है। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ऐसा ही है। और जिस तरह से अब ये सूरत हाल बढ़ती जा रही है, ये स्टोरीज थी हमारे पास जो हमने आपके साथ शेयर की हैं, कमेटिव भी थी, इंटरेस्टिंग भी थी, यकीनी तौर पर आपको मजा आया होगा सुनकर। लेकिन यहाँ पर एक वक्त हुआ एक ब्रेक का, उसके बाद अपने दूसरे सेगमेंट्स की जाने बढ़ेंगे। स्टे विद अस।